بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ آپ علیہ السلام پر طرح طرح کی مصیبتیں آئیں۔ آپ علیہ السلام کے تمام مال و دولت ختم ہو گئی، زمینیں بنجر ہو گئیں، تمام مویشی بھیڑ بکریاں سب مر گئے، کھیتوں میں آگ لگ گئی، گھر کی چھت گرنے سے آپ علیہ السلام کی تمام اولادیں ایک ہی وقت میں مر گئیں، یہاں تک کہ آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا، اور پھر آپ علیہ السلام ایک بیماری میں بھی مبتلا ہو گئے۔ دوستو، کیا یہ کوئی شیطانی چال تھی یا کوئی آزمائش؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہر حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان ایک عجیب گفتگو چھڑ گئی کہ اس وقت زمین پر اللہ کا سب سے بہترین بندہ کون ہے۔ ایک فرشتہ بولا، آج زمین پر اللہ کا بہترین، سب سے سچا، سب سے صابر اور سب سے وفادار بندہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ ان کو اللہ نے اتنی مال و دولت، ہزاروں مویشی، زمینیں، جائیدادیں، نوکر چاکر، نیک اولادیں دیں، غرض ہر آسائش سے نوازا ہے جس کا کوئی حساب نہیں، لیکن دل میں غرور و تکبر نام کا نہیں۔ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا، رب کا شکر ادا کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، غلاموں کو آزاد کرنا، یہ سب ان کے عمل میں ہے۔ یہ سب سن کر اچانک آسمان لرز اٹھا، کیونکہ قریب ہی ابلیس کھڑا تھا۔ اس نے فرشتوں کی تمام باتیں سن لی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، اے رب العالمین، میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں، حضرت ایوب علیہ السلام تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہے کہ کہیں تو اس سے مال و دولت چھین نہ لے۔ اگر تو ان سے ان کی تمام مال و دولت چھین لے تو پھر یہ ایک دن بھی تیری عبادت نہیں کرے گا اور نہ ہی تیرا شکر ادا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابلیس، اگر تو سمجھتا ہے کہ میرا بندہ کمزور ہے تو جا، میں تجھے اختیار دیتا ہوں، آزما لے میرے نبی کو۔ اور اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب شیطان نے اپنی چالیں چلنا شروع کر دیں۔ ایک دن ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے کھیتوں اور پھلوں کے باغات میں آگ لگا دی۔ کھیتوں اور باغات کے خادم بھاگ کر آپ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے کھیت اور باغات میں آگ لگ گئی، جس سے تمام باغات اور کھیت جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے صرف یہی نکلا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے واپس لے لیا، شکر ہے میرا ایمان ابھی زندہ ہے۔ شیطان نے دیکھا کہ اس شخص کے تمام کھیت اور باغات جل کر راکھ ہو گئے ہیں، لیکن اس شخص کو ذرا بھی فرق نہ پڑا، نہ ہی پریشان ہوا، بلکہ اللہ کا اس حال میں بھی شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر شیطان جلن اور حسد سے جلنے لگا، اور پھر شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پریشان کرنے کی خاطر نئی چال چلنے کا سوچنے لگا، اور پھر ایک دن تمام مویشیوں کی رہنے کی جگہ پر آگ لگا دی، اور آگ ایسی پھیلی کہ تمام بھیڑ بکریاں جل کر ختم ہو گئے۔ لوگ دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، یا نبی، آپ کے استبل میں آگ لگ گئی اور تمام جانور مر گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سن کر فرماتے، اللہ کا شکر ہے میرا ایمان زندہ ہے، جو چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی اسی نے واپس لے لی، میں ہر حال میں خوش ہوں۔ شیطان نے جب دیکھا کہ ایوب علیہ السلام کو تو اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ اب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو وہ اور جل بھن گیا، اور پھر اس نے سوچا کہ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ ایوب اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ اس کے دماغ میں آخر ایک بات آ ہی گئی، ماں باپ کے لیے اصل امتحان اولاد ہوتی ہے، کیوں نہ میں ان کی اولادوں کو ہلاک کر دوں۔ یہاں ہمیں دو روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت جس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی 14 اولادیں تھیں، 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں، اور وہ سب مدرسے میں تھے کہ شیطان نے اس مدرسے کی چھت گرا دی اور ان کی ساری اولادیں اس چھت کے نیچے دب کر مر گئیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان کے بچے گھر کے اندر کھانا کھا رہے تھے کہ شیطان نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور گھر کی چھت گرا دی، اور اس میں ان کی اولادیں مر گئیں۔ دونوں بیانات روایت کی مختلف شکلیں ہیں، مگر اصل واقعہ یہی ہے کہ ان کے تمام بچے ایک ہی وقت میں کسی عمارت کے گرنے سے وفات پا گئے تھے۔ قرآن میں بھی صرف اولاد کی آزمائش کا ذکر ہے، جگہ یا موقع نہیں ہے۔ ایک خادم جس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے مکان کی چھت گر جانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی ساری اولادیں ایک ہی پل میں ختم ہو گئیں۔ سوچو، ایک باپ، ایک نبی، جس کے سامنے اس کی ساری اولادوں کی لاشیں رکھ دی گئی ہوں،
لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے صرف یہی الفاظ نکلے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہی نے دیا تھا، اللہ ہی نے واپس لے لیا، میرا کام صرف شکر ادا کرنا ہے۔ شیطان نے جب دیکھا کہ اولادوں کی موت کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے ایمان اور اللہ پر یقین میں کوئی کمی نہ آئی تو وہ مزید جل بھن گیا اور اب وہ اس سے بھی بڑی تکلیف پہنچانے کا سوچنے لگا۔ تقریباً 10 سے 12 دن کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام مال و دولت، جگہ زمین جائیداد، مال مویشی، نوکر چاکر، یہاں تک کہ تمام اولادوں میں سے کوئی بھی نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن آپ علیہ السلام کے چہرے پر مایوسی ذرا نہ تھی۔ آپ علیہ السلام پہلے کی طرح اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو طعنے بھی مارے کہ ایوب جھوٹا نبی ہے، اگر سچا نبی ہوتا تو اس پر یہ عذاب نہ آتا۔ خیر، شیطان نے جب دیکھا کہ نبی تو اب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس سے بھی بڑا نقصان پہنچانے کا سوچنے لگا، اور پھر اللہ کو مخاطب کر کے کہا، میں نے اس کو ہر طرح سے نقصان پہنچایا، گھر مکان دولت اولاد سب کچھ تباہ کر دیا، لیکن وہ اب بھی تیری عبادت کر رہا ہے، تیرا شکر ادا کر رہا ہے، جب تک اس کا جسم صحت مند ہے وہ تیری عبادت کر رہا ہے۔ اے اللہ، مجھے اجازت دے کہ میں ایوب علیہ السلام کو کمزور کر سکوں، اس کو بیمار کر سکوں، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کیسے بیماری میں تیری عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے کہا، اے ابلیس، جا، میں نے تجھے طاقت دی اور تو میرے بندے کے ساتھ یہ بھی کر کے دیکھ لے۔ جب شیطان نے آپ علیہ السلام کے جسم میں بیماری ڈال دی تو حالات انتہائی خراب ہو گئے، ان کے جسم پر زخم نکل آئے، گوشت جھڑنے لگا، لوگوں نے دوری اختیار کر لی، خادم اور دوست چھوڑ گئے، آمدنی کا راستہ بند ہو گیا، صرف ایک وفادار بیوی کے سوا آپ علیہ السلام کے پاس کچھ نہ بچا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیوی راحمہ نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا، دن رات خدمت کرتی، زخموں کو صاف کرتی، آپ علیہ السلام کے لیے کھانا بناتی اور آپ علیہ السلام کی بیماری کی دعا کرتی۔ عورت ذات پیدائشی کمزور ہوتی ہے، شیطان نے راحمہ کے دل میں بھی وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی راحمہ نے ایک دن کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کیوں اللہ سے شکوہ نہیں کرتے کہ آپ کو اللہ نے اس حال میں رکھا ہے؟ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے اپنی بیوی راحمہ سے کہا، مجھے یہ بتاؤ، میں نے عیش و عشرت، مال و دولت اور صحت کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا ہے؟ راحمہ نے کہا، 70 سال۔ آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا، اور میں بیمار کتنے عرصے سے ہوں؟ انہوں نے کہا، 7 برس سے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، ان حالات میں کیسے اللہ سے شکوہ کر سکتا ہوں جبکہ اس مالک نے 70 سال مجھے مال و دولت، عیش و عشرت اور صحت مند رکھا، اور میں 7 سال بھی پریشانی نہ اٹھا سکا۔ مجھے لگتا ہے تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہو گیا ہے۔ جب اللہ نے مجھے پھر سے تندرست کر دیا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تمہیں 100 کوڑوں کی سزا دوں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، مجھے معاف کر دے، اس بیماری نے مجھے توڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا، اے ایوب، آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ نے کہا، اس پانی سے نہاؤ۔ پیغمبر ایوب علیہ السلام جیسے ہی اس پانی سے نہاتے ہیں، بیماری اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو گئی اور وہ پہلے کی طرح صحت مند ہو گئے۔ جب ان کی بیوی راحمہ نے آپ کو دیکھا تو بے حد خوش ہو گئیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنی کھائی ہوئی قسم کو لے کر پریشان تھے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو ایک ترکیب بتائی۔ اللہ نے فرمایا، اے ایوب علیہ السلام، آپ پریشان نہ ہوں، آپ سوکھی گھاس کو ایک جگہ جمع کر کے جھاڑو نما بنا لیں اور پھر اس سے بہت آہستہ سے اپنی بیوی راحمہ کو ماریں۔ آپ علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس طرح ان کو تکلیف بھی نہ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مال و دولت، گھر مکان اور اولادیں سب کچھ واپس عطا کر دیا۔ جب اللہ آزماتا ہے تو وہ سزا نہیں دیتا بلکہ قربت دیتا ہے، اور صبر کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ امید کرتی ہوں آپ ضرور میری ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔